اچھا بھائی، زندگی میں بیٹیوں کو حصہ دے سکتے ہیں؟ اگر کسی کے والد چاہ رہے ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیں اور بیٹوں کو ابھی نہ دیں، تو ان کی وفات کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوگی اس میں بیٹیوں کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عبداللہ صاحب لاہور سے۔ بالکل ہوگا۔ دیکھیں، کسی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، والد صاحب نے کیا کیا، ایک فرض کر لیں کہ 3 کروڑ کی جائیداد تھی، والد صاحب نے کیا کیا کہ 3 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ بیٹی کو دے دیے اور 1.5 کروڑ کسی کو نہیں دیے، بلکہ یہ وصیت کر دی کہ یہ میرے مرنے کے بعد صرف بیٹے کو ملے، تو یہ وصیت شریعت میں کالعدم ہے۔ ابا کا جب انتقال ہوگا تو 1.5 کروڑ میں بیٹے کا بھی حصہ ہوگا اور اس بیٹی کا دوبارہ سے حصہ ہوگا جس کو پہلے سے والد صاحب دے چکے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو اس قسم کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی اولاد کو زندگی میں حصہ دیں گے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کا حصہ ہوگا، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ پتہ نہیں ایک اولاد دوسرے پہ ظلم نہ کرے، وہ اس کا حصہ دے یا نہ دے، تو پھر اس کا ایک تدبیر ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کو زندگی میں حصہ دینا چاہتے ہیں، مثلا آپ کے پاس 3 کروڑ روپے ہیں اور آپ 1 کروڑ بیٹی کو زندگی میں دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 کروڑ روپے کا گولڈ خرید کے وہ گولڈ بیٹی کو قرض دے دیں۔ آپ قرض دے دیں، آپ گولڈ اس لیے دے دیں کہ کرنسی کی ویلیو تو گرتی رہتی ہے نا، وہ تو والد صاحب کا انتقال 10 سال کے بعد ہوتا ہے تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو گولڈ کی شکل میں ہمیشہ قرضہ دینا چاہیے تاکہ وہ واپسی میں گولڈ ہی کی صورت میں مطالبہ ہو۔ پھر واپسی کے وقت وہ گولڈ نہ دے سکے تو یعنی اس کو آپ اختیار دے دیں کہ بھائی چاہے تو گولڈ دے دو یا گولڈ کی قیمت دے دو، تو اس سے جو کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے نا قرضہ دینے والے کو، وہ نقصان نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جنہوں نے 20 سال پہلے کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا تھا، اس وقت تو بڑی اماؤنٹ تھی، وہ آج 20 سال بعد جب وہ لیں گے تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، کچھ حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر وہ 20 سال پہلے 1 لاکھ کا سونا قرض دے دیا ہوتا تو آج وہ جو ہے نا اس وقت 1 لاکھ کا سونا جو ہے نا وہ 20 تولے سونا آ رہا تھا، تو آج وہ 20 تولے سونے کی شکل میں قرضہ واپس لیتے۔ تو جب بھی لانگ ٹرم کے لیے کسی کو قرضہ دیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گولڈ کی شکل میں دینا چاہیے۔ ویسے بھی نیچرل کرنسی جو ہے وہ گولڈ اور سلور ہے۔ اسلام نے جس چیز کو کرنسی قرار دیا ہے، سمن قرار دیا ہے، جو سمنیت والا معنی ہے، جس میں وہ گولڈ اور سلور ہے، چاندی اور سونا ہے، یہ تو آرٹیفیشل کرنسی ہے، ڈالر اور روپے اور یہ سب جو ہے نا یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ایک مصنوعی چیز ہے۔ کسی بھی وقت گورنمنٹ کہہ دے کہ ہم نے یہ پیسے منسوخ کر دیے تو آپ تو روڈ پہ آ جائیں گے، کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ تو خیر، میں اصل بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو زندگی میں دے کے فارغ کر دیں، تو پھر جیسے آپ کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور کل 3 کروڑ ہیں، بیٹی کا حصہ آپ کے مرنے کے بعد 1 کروڑ بنے گا، ابھی نہیں، مرنے کے بعد 1 کروڑ بنے گا، تو پھر آپ کیا کریں کہ 1 کروڑ کا گولڈ خرید کے بیٹی کو قرض دے دیں اور یہ بولیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ قرض ایسے وصول کیا جائے گا کہ تمہاری جو وراثت بنتی ہوگی اس میں سے کاٹ لیا جائے گا۔ تو 1 کروڑ کا آپ نے گولڈ خرید کے بیٹی کو دے دیا اور کہا کہ یہ استعمال کرو، اپنے کاموں میں لاؤ، اور تم مقروض ہو گئی ہو۔ اب جب والد صاحب کا انتقال ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ 2 کروڑ کی جائیداد باقی بچی ہوئی ہے، تو اس میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا۔ تو جو حصہ بیٹی کا ہے اس میں دیکھا جائے گا بیٹی نے کتنا لیا ہے، اگر اپنے حصے سے کم لیا ہے تو اس کو مزید کچھ دیا جائے گا، اپنے حصے سے زیادہ لیا ہے تو جو جتنا حصہ زیادہ لیا ہے وہ واپس اس سے قرض کی مد میں واپس لے لیا جائے گا۔ یہ مسئلہ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنی مسجد کے کسی قریبی امام سے پوچھ لیں۔ لیکن اس میں ایک بات بتا دوں، اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ والدین نے ایک اولاد کو دے دیا حصہ اس کا اور پتہ چلا ابا کے مرنے سے پہلے وہ بیٹا ہی مر گیا، پہلے موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور مسائل زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب تمام چیزیں دماغ میں رکھ کے یہ اس طرح کے فیصلے کیا کریں۔